السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا نجومی، آج کا ستاروں کا پرستش کرنے والا اور پہلے کا نجومی اور پہلے کی جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کی کافی ساری قدر مشترک ہے، اور بہت ساری چیزوں میں آج کا نجومی فاسٹ ہے، تیز ہے۔ اب اس کے جادو کے بارے میں، جو ستاروں کا جادو ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس کو خود بھی سننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس گفتگو کو آگے اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ جو ظاہری شکل میں مومن نظر آتے ہیں، بابے نظر آتے ہیں، نیک اور پاسا نظر آتے ہیں، حقیقتاً وہ چھپے ہوئے شیطان ہیں، اور ان کے بارے میں جاننا اور آگاہی پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ستاروں کے جادو کے عاملین 7 گردش کرنے والے ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ ہر ستارے کے لیے ایک خاص لباس پہنتے ہیں اور چند مخصوص ایام کے روزے رکھتے ہیں، سر منڈاتے ہیں، دھونی دیتے ہیں، پھر چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے گمان کے مطابق ان پر ستاروں کی روحانیت کا فیضان ہو، ان کے اندر پاور آئے، قوت آئے۔ پہلے نجومیوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کا ایسا نام رکھتے جو اس مہینے کے چاند پر دلالت کرتا جس میں بچہ پیدا ہوتا تھا۔ اس کا یہ گمان ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے بچے کے حالات دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ ہم آج اپنے دور میں بہت سے اخبارات اور جرائد دیکھتے ہیں کہ آج کا آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ آپ اور ستاروں کے عنوان سے نجومیوں کے اعمال اور زندگی کے بہت سے شعبہ جات سے متعلق لوگوں کے لیے ان کی صلاح و مشورے شائع کی جاتے ہیں۔ 7 حالات بھی اور 7 مشورے بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ چنانچہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک پیدا ہونے والے بچوں کے لیے برج سرطان منتخب کرتے ہیں، اور فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک پیدا ہونے والے بچوں کے لیے میزان یا عقرب مقرر کرتے ہیں۔ پھر جب چاند بلندی کی جانب چڑھتا ہے، یعنی برج سرطان میں ہوتا ہے، تو ان کے لیے سفر کرنا، شادی کرنا اور تجارتی معاملہ کرنا اچھا سمجھتے ہیں۔ اور جب چاند پستی کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی برج عقرب میں ہوتا ہے، تو ظن و تخمین و کہانت کی بنا پر ان کے حق میں سفر، شادی اور تجارتی معاملات بہتر نہیں جانتے۔ احوال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھنا جادو اور کہانت کی کبیر سے ہے، کیونکہ مخلوقات کی بدبختی، سعادت میں یا ان کی زندگی اور موت دینے میں مخلوقات علوی کا کوئی تاثیر نہیں۔ ستارے، چاند اور سورج اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں جو اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ سورہ الحج آیت نمبر 18۔
اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، اور اسی لیے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اور فرمایا اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ اور پھر فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا، اور تمہاری طرف سے وہ تمہارے لیے ان کو تابع کر دیا۔ الجاثیہ آیت نمبر 13۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ خبر دی ہے کہ ستارے آسمانی دنیا کے لیے زینت ہیں، اور بحر و بر کی تاریکیوں میں ان کے ذریعے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو آسمانی خبر اچکنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ آسمان میں ثابت سیاروں کے علاوہ ہیں، لیکن ان سب پر نجوم یعنی ستاروں کا ہی اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح لفظ ہے دابہ، انسان اور جانور دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیحین میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں بارش والی رات کے بعد ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے آج کی رات کیا فرمایا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی نے میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوئے اور کچھ بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے ٹھہرے، تو جس نے یہ کہا ہم پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی، تو یہی بندہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں سے بارش نازل ہونے کا انکار کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے جو بھی برکت نازل فرماتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک گروہ کافر ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ غدے کی دنیاوی حادثات رونما ہونے میں اور انسان کی سعادت و شقاوت میں ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس علم سے مشغلہ رکھنا محض ظن و تخمین کی قبیل سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان نجومیوں سے دمشق میں گفتگو کی، ان کے بڑے بڑے علماء میرے پاس آئے اور میں نے ایسے عقلی دلائل سے ان کے عمل کا فساد و بطلان واضح کیا جن دلائل کی صحت وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے، یعنی ان جو دلائل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ان کی صحت کا وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ ان کے بڑے نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنی ایک بات کو سچ منوانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے علم کا دار و مدار اس نظریے پر ہوتا ہے کہ عالم بالا کی حرکات ہی دنیاوی حادثات کے رونما ہونے کا سبب ہیں، اور سبب کا علم مسبب کے علم کا موجب ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ مکمل سبب دریافت کر لیا جائے۔ جب ان نجومیوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہوں نے
جان بھی لیا تو بے شمار اسباب میں سے صرف ایک ادنا حصہ ہی جانتے ہیں، باقی اسباب اور دیگر شرائط و مانع امور کا ان کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ مثلا جو شخص یہ جان لے کہ گرمیوں میں سورج سر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے گرمی سخت ہوتی ہے، اس سے وہ بھی جان سکتا ہے کہ انگور خشک ہو کر کشمش بن جائے گا، تو اگرچہ ایسا بہت ہوتا ہے لیکن محض سورج کے وجود سے ایسا نتیجہ اخذ کر لینا بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس وقت انگور موجود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ انگور موجود ہی نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درخت پھل لائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ درخت پھل ہی نہ لائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انگور یوں ہی تازہ ہی کھا لیا جائے یا اسے نچوڑ لیا جائے۔ اسی طرح اس کا بھی احتمال ہے کہ انگور چوری ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خشک کر کے کشمش بنا لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ نجومیوں کے بیان کردہ حالات کو الٹ دیں، یعنی سعادت کی جگہ نحوست اور نحوست کی جگہ سعادت بنا دیں، یا گرم کی جگہ سرد اور سرد کی جگہ گرم کر دیں، یا مذکر کی جگہ مونس اور مونس کی جگہ مذکر لگا دیں، پھر حکم لگائیں تو بھی آپ کا حکم لگانا انہی کے حکم جیسا ہوگا، کبھی تو صحیح ہوگا کبھی غلط۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج سے قتال کرنے کے لیے سفر کرنا چاہا تو ایک نجومی ان کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ سفر نہ کریں کیونکہ چاند برج عقرب میں ہے، اگر چاند کے برج عقرب میں ہونے کے وقت آپ سفر کریں گے تو آپ کے ساتھی شکست کھا جائیں گے، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، بلکہ میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں اور تیری تکذیب کرنے کے لیے سفر کروں گا، تجھے میں جھوٹا کرنے کے لیے سفر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے سفر کیا، اس سفر میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی کہ اس لڑائی میں اکثر خوارج قتل کر دیے گئے۔ کسی کا یہ اعتقاد رکھنا کہ 7 ستاروں میں سے کوئی ستارہ سعادت اور نحوست کا ذمہ دار ہے، فاسد اور باطل عقیدہ ہے، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالی کے علاوہ وہی ستارہ مدبر اور کارساز ہے تو ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے۔ اگر اس کا اعتقاد کے ساتھ ہی ستارے کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے مدد مانگنا بھی شامل ہو جائے تو یہ بھی کفر ہے اور صریح شرک ہے۔ البتہ جو لوگ افلاک اور ستاروں کی صفات اور حرکات جاننے کے لیے اور دونوں مہینوں اور سالوں کا حساب وغیرہ لگانے کے لیے علم حساب کا استعمال کرتے ہیں تو دراصل یہی صحیح علم ہے، لیکن فائدہ مند کم ہے۔ واللہ اعلم۔ آج مختلف اگر آپ ٹی وی چینل پہ دیکھیں اور مختلف جگہوں پہ اگر آپ بڑے بڑے اینکر کو، بڑے بڑے صحافیوں کو آپ انٹرویو کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ ملک کے بارے میں، اندرونی ملک اور ملک سے باہر کے حالات کی وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور یقین جانے کہ ان کو بولنا نہیں آتا، ان کو بات کرنا نہیں آتی، اور اتنا اندھا یقین ہے آج کے اس جاہل مسلمان کا ان پر کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریق پر اور اللہ کے قرآن پر، اللہ کی وحدانیت پر عمل کرنے کی، ایمان رکھنے کی، پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔